رومن نہ رومن اپنے اپنے مقدر چھوندے دسنا یہ چاہنا تیری ایک ایک ہانج دی قیمت ہے جو بطول بی بی اپنا رومال سنبھال کے تیری ایک ایک ہانج سنبھالا نہ دی اور ہر مجلس دے دی کوئی تو میرے حسین کو بھی روندہ بیٹھا ہو اللہ مان اللہ مان اللہ مان ہر رومن علی ازادار کو میں نوکر میں والا دا ہر رومن علی ازادار دے سامنے جناب سیدہ اپنا رومال گھن کے آندن اور انتظار کرندن کوئی تو میرے حسین کو روندہ بیٹھا ہو سی تواری آگ کی جو نکلانا لا ایک ایک قطرہ اپنے رومال اچ سنبھال مولا تو آپ کو سلامت رکھے بڑی روحانیت مجلس دے وچ یقیناً کہیں نہ کہیں معصوم دی آمد دا وقت بطول بی بی یا لفظ بدل کے کیوں نہ آکھاں ایام فاطمیہ چل دے پائے حسین دی لکھے پاسے علی ماں لوہائیں ہاتھ پاسے تو چاہ کے ایک رومال سنبھال کے ہر مجلس ہے ازادار دے چاچا ہنجو اپنے رومال سنبھالن میں دیئے ہنجو سنبھال کے رومال کھین میں دیئے اپنے زخمی پتر حسین کو حسین دے زخمہ دے پھیر کے آ دیئے حسین سنبھل میں تیری شفا دا دوا گھین نہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان اجرکم اللہ مولا تو علی ہائے کو اپنی بارگاہ قبول کر روایات چے جناب سیدہ جس ویلے رومال پھیرن مظلوم کربلا دے سارے زخم ٹھیک ہو ویندن لیکن کچھ زخم ایسے ہیں جڑے والتا سے ہو ویندن میں سارے زخم گناما وقت زیادہ لگ ویسی بھراما دا وقت ممبر تے غصب نہیں کرنا چاہتا ایک زخم نے سامنا چاہنا او زخم حسین دے سینے تے ہے اور وہ زخم حسین دے سینے دے اتے شبیہی دے طور تے محفوظ ہے کیونکہ وہ زخم حسین دے ذاتی نہیں حسین دے 18 سال دے کڑی الجوان علی اکبر دے سینے علی زخم اللہ مان جڑے بزرگ بیٹھے جڑے جان دے اولاد دا درد کے تقریباً ہی ہو ویلہ رہا محرم عصر عاشور 18 سال دا پتر ضعیف پیو کلو آکے آدھے بابا موت دی اجازت میرا لفظ آکھن آسان تو سنن آسان پتر ہوئے علی اکبر بابا ہوئے حسین تے آکے آکے بابا موت دی اجازت روندہ روندہ غریب کربلا زمین تے بہ گئے مٹی تے بہ کے حسرت نال علی اکبر دی لاندی ہوئی ماس کو دیکھ کے آدھے اکبر تین جھے پوتری مقتل بھیجے میں آواز اکبر کوئی تیدہ اکبر ہوئے میں تین کلوں پوچھا آواز بابا میدان جہاد تو امام وقت ہے میں تیرا پتر ہومر دی حیثیت نال جہاد دی اجازت منگنا ہے اگلا لفظ اللہ جانے کون سمجھ کے روے آواز یہ علی اکبر تیرا وارث میں نہیں اپنی پالان علی ماں تو ون کے اجازت مانگ جنہیں ماتم کرنا ہے بیٹھے اپنے پالان علی ماں تو اجازت مانگ لوگ آنکھ رہندن کہ اکبر کو معلوم نہ میری ماں کون ہے پھپھی کون ہے میں ممبر تے ہمیشہ لفظ آدھا رہنا حسین دے پتر دا نام ہے علی اکبر پھپھی اور ماں دے رشتیاں تو واقف ہے معرفت دے جملے ہیں آواز پالان علی ماں تو اجازت مانگ علی اکبر پھپھی دے خیمے دے بہر آکے دروازے دے بہر کنات دے بہر آکے آیت تطہیر پڑھنا شروع کی تھی جب مسلح تھے زہرہ جائی تڑپ گئی آواز ہے اما فضا فان کے لیکن دروازے دے بہر کیڑا سوالی ہے اندہ لہجہ ہو بہو میں نے اکبر دے نال اندہ لہجہ ہو بہو میں نے اکبر دے نال نل دے فضا دروازے دی کنات تے آکے رٹھے کنات تو جھاتی پا کے رٹھی ماتم کریں دی ہوئی واپس آئی آواز ہے زہرہ جائی تو اجڑ گئی ہیں سوالی دا لہجہ نہیں خود علی اکبر آیا کھڑے چولی پھیلا کے آیت تطہیر پڑھ اللہ مان اللہ مان اللہ مان دو لفظ میں علی اکبر آیت تطہیر کھڑا پڑھا معصومین دے فرامین ان جنن بھی علی اکبر دا مسائب پڑھو ذاکر کو چاہی دے علی اکبر دا مسائب کھٹ پڑھے اور ازادار کو چاہی دے اکبر دے مسائب ایمیں روے جمیں مڈھڑی ماں جوان پتر دی میت تے روی آوازیں فضا میرے پتر کو خیمے دے اندر سا علی اکبر آئے خیمے دے اندر شریکت الحسین نے علی اکبر دا چہرہ بٹھا مسلح دوتے بے کے پوچھ دیا ہے اکبر تو جو سوالی بن کے آیت تطہیر پڑھ دیں تو بھول گئے میں علی دی تھی اکبر مانگ جیڑی شے منگانا ہے بے شک کربلا دا میدان ہے زہرہ جائی ہو کے وعدہ کریں یا جو تو منگ سے میں زینب تے کو عطا کرے سا علی اکبر جو تو منگ سے
میں تے کو عطا کرے سا اکبر تو جیڑی شے منگ سے میں تے کو عطا کرے سا اکبر ہاتھ جوڑ کے اکھی بند کر کے سر جھکا کے ہولے ہولے آدھے اماں ول موت دی اجازت اماں موت دی اجازت جی میں جو کھڑی ہے تاریخ کربلا دے وچ مقتل دے جملے ہیں بی بی دا وجود لرز گئے جلال چاہ کے دیئے نہیں علی اکبر تیرے واسطے موت دی کوئی اجازت نہیں میں اگلی جملے ماما بھیڑا واسطے پڑھنا چاہنا علی اکبر تیرے واسطے موت دی کوئی اجازت نہیں ماں دے مزاج تو واقف ہا جان دہا اجازت گھرنی کی میں آواز اماں کچھ دیر اپنی جھولی سر رکھ کے سمجھے آواز بسم اللہ میرا لال کربلا دی تپتی ہوئی زمین تے مسلح دوتے بہ گئی علی دی تھی آواز آؤ میرا بچڑا میری جھولی دے وچ سر رکھ علی اکبر نے ماں دی جھولی سر رکھے ترے سوال کی تن اللہ ماں نے ترے سوال سن کے دے جائیں انشاءاللہ مغرب دی نماز تک روندے رسو پہلا سوال اماں میں کہندہ پوترا ناز دنال آلیا دیئے علی اکبر تو میں زینب دا پوترے اماں میں کہندہ پوترا اکبر تو میں زینب دا پوترے ہولے ہولے سوال کر کے آدھے اماں یہ جڑا بہر غربت تیاں آوازہ لیدہ کھڑے یہ جڑا حل من ناصری ینصر نہ آدھا کھڑے ایک کہندہ پوترے وجود لرز گئے آواز آئیے فاطمہ زہرا دا پوترے کمدہ ہویا وجود میں نوکر میں نوکر میں نوکر میں والا تھا آواز آئیے اماں میں کہندہ پوترا علی آلیہ آدھیے علی اکبر تو زینب دا پوترے آواز آئی اماں یہ جڑا بہر غربت تے حقلہ نیندہ کھڑے میں کچھ ایسا ایک کہندہ پوترے آواز آئی فاطمہ زہرا دا پوترے تریجہ سوال اللہ جانے کون سن سکے کون نہ سن سکے آواز آئی پھوپی وال فیصلہ کر قیامت دا میدان ہوئے دادی زہرا تلے کھولوں آوے آکے سوال کرے ہیں زینب اپنا پوتر پیارا کر کے دئی میدان 9 لاکھ قاتلے جبے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اجروں کو من اللہ اپنا پوتر پیارا کر کے دئی میرا پوتر 9 لاکھ قاتلائیں بھیج دیتے ایک لفظ پڑھنا چاہنا لیا شہر تو کو دور نہیں کوٹا دو دے وچ راندے ہیں مولوی ہدایت حسین میں چھوڑ دیتے مضمون آخری جملہ انہیں آخری محرم پڑھے کوٹلا حاجی شاہ لیا دے وچ کئی بزرگ ہو سکتے ہوں اشرے دے گواہ بیٹھے ہوں میں وہ آخری محرم دی آخری مجلس پڑھن میں دے پہ ہم 7 یا 8 محرم مولوی صاحب وضو کر کے ممبر والے پاسے روانہ ہوئے یا درمیان کچھ مستورات آ کے روکیا برکے پاتے ہوئے مولوی صاحب کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے آدھن مولوی صاحب منت کرانا آئے ہیں مولوی صاحب پوچھتے ہیں تو سا کون ہو جنہیں معرفت دے ماتم کرانا آئے ہو جنہیں معرفت دے ہنجو وہاں مڑا آئے ہو تو آلے واسطے ایک جملہ پڑھتا پیا آدھن مولوی صاحب ایسا سید زادیاں ہیں تو آپ کو ایک منت کرانا ہے یا سید زادیاں دا نہ آئے مولوی صاحب اپنا منہ پھیرے ہاتھ جوڑ کے آدھن جی میریاں سینی تو سا لفظ سون کی دے جنہیں ماتم کیتے انہوں نے مقدر جنہیں نہیں کیتا وہ مقدر ایک ماتم منگن آوازیں مولوی صاحب پوری زندگی تو سا عشرہ پڑھے تو سا ہر شہادت پڑھیے تو سا آج تک علی اکبر نہیں سنایا اسا سید زادیاں ہو کے آئیاں ہیں منت کرنی ہے سا کو علی اکبر سنا مولوی ہدایت حسین آدھن سید زادی ہو تو سا ٹور کے آئیاں ہو میں تو ارہ آمن ٹال نہیں سکتا ایک منت میری بھی ہے میں پڑھتا علی اکبر تو سا میرا کفن تیار کرو اللہ مان اللہ مان اللہ مان اے رنگ ماتم دا آوازیں میں پڑھتا علی اکبر تو سا میرا کفن تیار کراؤ جیڑے جملے دوتے مولوی ہدایت حسین ممبر تے روح پرواز کر گئی میں وہ جملہ سنامنا چاہنا آخری مجلس علی اکبر دا مسائب سید زادیاں دا حکم مولوی صاحب ممبر تے کھڑے ہو کے آخری روایت پڑھ دے پہن اکبر دا جنازہ چاہ کے حسین خیام دے اندر آئے تو سا سن کے دے لفظ میں پڑھ چھوڑے جنازہ علی اکبر دا خیام دے اندر داخل ہوئے مستورات نے پتھرہ دا ماتم شروع اللہ مان اللہ مان اللہ مان کہیں پاسو آواز آن دی ہائی جوانی گرہوں آواز آن دی ہے ویران مدینہ آواز آنے کے ماتم ہوندہ پیا حسین نے ایک مرتبہ نگاہ پیرا کے نٹھی آواز آئی زینب میں کو علی اکبر دی ماں لیلہ نظر نہیں آتی اللہ ماں میں کو لیلہ نظر نہیں آتی بی بی زینب ہے کہ خیمے دے ویچ آواز لے کے گلین ہوئی علی اکبر دی ماں کو پہنچی آکے منظر کیا نہیں دھن علی اکبر دی ماں کہیں ملے خیمے دی کناتچ کہیں ملے ای کناتچ کہیں ملے ای کناتچ رو رو کے آدھی کریے اکبر دی موت دا سن کے میں کو نظر کو جنہیں آدھا
اکبر دی موت دا سن کے میں کو نظر کچھ نہیں آئی ماں دا ہاتھ پکڑ کے پھوپھی پتر دی لاش تے گھن کے آئی سوال ایک رہنا جنا ماں آوے پتر تے جنازے تھے کہیں کو پوچھ دی نہیں کہیں کو دے دی نہیں کہ نال کون بیٹھے پتر دی میت تے ماں آکے وین کرنے شروع کریں دیئے علی اکبر دی ماں وین نہیں کیتے پہلے گئی حسین کو لو آوازیں مولا تو میرا سردار بھی ہے وقت دا امام بھی ہے مسئلہ پوچھ دیا آوازیں کی ہاں مسئلہ آوازیں میں کو دسا اسلام میں جو منت دا کیا حکم ہے تیاری کر رہا ہوں ماتم دیڑے ماتم کرنا ہے آوازیں منت دا کیا حکم ہے حسین آدھن منت لہامن واجب آواز ہے اگر منت لہامن واجب ہے تو میں ماں ہو کے منت کریں دیا حسین کچھ دیر واسطے اپنا منہ بے پاسے پیر حسین نے منہ پھیریا بی بی مخدرات عصمت تو لے کے آدھی ہے بی بی ہو حسین منہ پھیر گی دے تسائی منت کرو اپنے رخ بے پاسے کرو ہر کہیں منہ پھیر گی دے تنہا علی اکبر دی لاش بی بی لیلا پتر دے سینے دے اتے ہاتھ رکھ کے اللہ جانے کیڑے رنگ دے وچ منت لہاونی شروع کی تھی یا کربلا دی زمین تے ایک دفعہ زلزلہ آمن شروع تھے بی بی سکینہ جو مول کے دیکھے تا ماں پتر دے سینے تو خون چاہ کے اپنے والائیں جلین دی بیٹھی ہے حسین آدھر بی بی اے کیا کریں دی بیٹھی رو رو کے آدھی بیٹھی ہے ہامی منت جدا سہرے پیسی میں والے کو رنگ بیسا اللہ مان ہامی منت جدا سہرے پیسی اکثر میرے پاس رہے گی ہامی منت جدا سہرے پیسی میں والے کو رنگ بیسا مقصوم میڈا بائے رنگ دے وچ بائے رنگ دے زیور پیسا آوازی خون والے دے وچ کیوں لیندی بیٹھی ہے ماں رو رو کے ماتم کر کے آدھی بیٹھی ہے جدا وشڑی آگ سی جنج دے وچ میں کو ویروں یاد نہیں کیتا ماتم جرا وچھڑی آگ سی جنج دے وچ میں کو ویروں یاد نہیں کیتا میں وال اپنے دکھلا کے اندھی روٹی ہوئی بے